ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنہ اپنی اینیورسری کی ڈیٹ بھول جائے؟ بچوں کی برتھ ڈے تک اس کو یاد رہتی ہے، اس کو اتنا پتہ ہے کہ کون سی چیز کب ہونی ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتہ کہ اینیورسری ہے ہماری، میچنگ کے کپڑے، کنٹراسٹ کے ڈیکوریشن کی کنٹراسٹ کے کپڑے، ننھی کاکی منی بن کے بنا کسی تحفے کے ایونٹ میں پہنچ گئی۔ اور یہاں پہ لوگوں نے آئے ہائے 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 تنقید کی بوچھاڑ کر دی۔ غصے سے آگ بگولا پبلک یہاں پہ ٹوٹ پڑی ہے مومنہ پہ کہ مومنہ جی، یہ وہی تمہارے میکے والے ہیں جو تمہارے گھر آتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں اتنی دور، اور جہاں پہ تم 1000 دفعہ سوچتی ہو کہ میں اتنی دور، اور ایسی حالت میں کھانا نہیں بن سکتا، ایسی حالت میں یہ نہیں ہو سکتا، ایسی حالت میں کیا کھاؤں، میں کیا پیوں، میں کیسے رہوں، میں کس طرح کروں، اور ایسی حالت میں اینیورسری، اور یہ اینیورسری کوئی نئی نہیں ہے۔ 10 12 دن بعد اینیورسری کا اچانک خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اسکرپٹڈ تھا۔ ایک بار پھر عائشہ کو جوتا پڑ گیا مومنہ سے، بلکہ عائشہ نہیں، عائشہ کے پورے ٹبر کو، کہ دیکھو کرو میرے لیے جتنا کر سکتے ہو، میری شفٹنگ میں بھر بھر کے آمنہ کھانا لے کر آئے گی پیاری بھابھی کے لیے، بیچاری بھابھی ایسی حالت میں کیسے کھانا بنائے گی، مگر ایونٹ ضرور کرے گی، اور ایسی پیاری بھابھی کیسے اکیلے رہے گی، تو میں کمپنی دینے آ جاتی ہوں۔ اور اب ایسی پیاری بھابھی نے سب کو ایسا کنارے لگایا کہ الگ ہوتے ہی وہ میکا جو جوتے کی نوک پہ مومنہ کو رکھتا تھا، سوتیلا پن کرتا تھا، پوچھتا نہیں تھا، اور اب تو ہائے میں واری صدقے جاؤں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب مومنہ کے میکے والے کوئی ایونٹ رکھیں اور وہ ایونٹ مومنہ کے چینل پہ لگ جائے۔ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو پری برتھ ڈے مومنہ کا منانے کے لیے جو شاپنگ بھی کروائی گئی، وہ ایونٹ بھی کس کے چینل پہ آیا تھا؟ آصفہ جی کے، کیونکہ پری برتھ ڈے کی جو شاپنگ تھی وہ آصفہ جی نے کروائی تھی، تو پیسے نہیں وصول کرنے تھے۔ اور جب مومنہ نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں، جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے جس طریقے کی برتھ ڈے تھی، اس میں میکے والے نہیں آئے، تو پھر میکے والوں نے اپنے چینل پہ وہ ولاگ بھی نہیں لگایا، کیونکہ وہ مومنہ نے آرگنائز کیا ہوا تھا۔ تو آج بھی مومنہ کے چینل پہ اینیورسری ولاگ آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ولاگ بھی، ایونٹ بھی مومنہ نے منایا، سارا خرچہ مومنہ کا، پری پلانڈ سارا ولاگ تھا، صرف نیچا دکھانے کے لیے بلال سمینہ کو اتنے دنوں کے بعد یہ ایونٹ سیلیبریٹ کی گئی۔ یہ ایونٹ 10 دسمبر کی تھی، جو کہ آج 24 دسمبر کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ولاگ دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں اتنا لیٹ؟ کیونکہ اس کے پیچھے مومنہ کی بہت بڑی چال بازی ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ نیو آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے۔ بیک ٹو بیک نظر انداز کیا جا رہا ہے سمینہ، بلال اور سسرال والوں کو، مگر سسرال والے بھی میں کہتی ہوں واہ سبحان اللہ، ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں، ایسے ڈھیٹ ہیں کہ ان کو اپنی عزت بے عزتی کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مومنہ 10 جوتے مارے، مومنہ 1000 جوتے مارے، لیکن وہ بہنیں بھی بیچاری کیا کریں، حصہ دے کے مجبور ہو گئی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نا، یہ وہ والی ہڈی ہے جس کو ہم نگل بھی نہیں سکتے، اگل بھی نہیں سکتے، مومنہ اب ایسی ہڈی بن چکی ہے، کیونکہ کل کو بلال سمینہ نے واپس جرمنی چلے جانا ہے، ہمیشہ تھوڑی یہاں پاکستان میں رہنا ہے، لیکن ان کو جس چیز کی فکر ہے کہ بھئی اب پھر اس کے بعد ہم کس کو منہ لگائیں گے، کس کے ساتھ ولاگ بنائیں گے، گدھے کو باپ بھی بنانا پڑتا ہے، کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، تو یہی چیز ان سب میں ہے۔ لیکن بلال سمینہ کو اپنے باؤنڈریز کا پتہ ہے۔ اب تک بلال سمینہ کیوں آمنہ کے گھر نہیں گئے ملنے، کیوں مومنہ کے گھر نہیں آئے ملنے؟ کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بے عزت کیا، جنہوں نے عائشہ کے پیچھے لگ کے ہم سے کنارہ کشی کی، اب جب تک وہ ہمیں عزت نہیں دیتے تو ہم بھی نہیں جاتے ان کے گھر پہ، ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب سمینہ اور بلال چلے گئے ہیں گجرانوالہ، اور یہ میں کیسے بتا سکتی ہوں آپ کو، کیونکہ مجھے ان کی سٹوری سے لگا کہ وہ گجرانوالہ چلے گئے ہیں، کیونکہ جب ان کے اپنے ہی گھر والوں نے ان کو پوچھا نہیں تو بیچارے اپنی خود ہی دعوت کرتے ہوٹل میں نظر آئے، ماں بہنوں کو لے گئے، کھلایا پلایا، جس پہ لوگوں نے خوب مذاق بھی اڑایا، اور وہ مذاق اڑانے والے ان کے اپنے ہی ہیں، جنہوں نے کہا کہ بلال نے ایک پلیٹر پہ سب کو ٹرخا دیا۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پلیٹر ہو تو گھر میں کون سی یہ ہزاروں بوٹیاں ڈال کے کھانا بناتے ہیں، بقول ان کے کہ ہماری تھوڑی سی خوراک ہے، تو کھانے کے لیے اگر ایک پلیٹر منگا لیا تو ان کی اپنی ہی چوائس سے منگایا، اور وہاں پہ عائشہ صاحبہ کی بولتی بند تھی، کوئی اتنی ہیپی نظر نہیں آ رہی تھی کل کی ویڈیو میں۔ جو عائشہ ہے اس کے تھوڑے سے نا جذبات بگڑے بگڑے نظر آ رہے تھے، خاموش خاموش، تھوڑی سہمی سہمی، بکھری بکھری، مطلب ہوشوں سے ہوش آواز گم کر بیٹھی تھی، جس کے اوپر سمینہ کہتی ہے کہ کیا سوچ رہی ہے عائشہ باجی، آپ کیا سوچ رہی ہیں، کہاں گم ہیں، کدھر گم ہیں؟ تو وہ ان خیالوں میں گم تھی کہ کتنے دن اور دکھاوا کروں، بس اب بہت ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، اور اب بہت جلدی وہ اپنی عادت کی کہتے ہیں نا لہ میں بہنے والی ہے۔ اور دوسری طرف مومنہ جو اوپر سے ملنے بلال سے، سمینہ سے آ گئی، منہ اترا اجڑا چمن بن کے، برے حلیے میں آ کے مل ملا کے اور احسان کر کے کہ آنا سمینہ آنا گھر پہ، وہ کہہ کے چلی گئی، اور اس کے بعد اس نے بیک ٹو بیک چلاکی کے تیر پھینکنے شروع کیے ہیں، اور وہ تیر اب ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستانی عوام کو، پاکستانی خواتین جو ان کو دیکھتی ہیں، زیادہ تر ان کو دیکھنے والی ہماری میچیور خواتین ہیں، شادی شدہ بہنیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک دیورانی کو یا پھر نندیں اپنی بھابھی کو جلانے کے لیے کیا کرتی ہیں۔ اگر نند ہے تو بڑی بھابھی کو جلانے کے لیے چھوٹی بھابھی کا سہارا لیتی ہیں، اور اگر دیورانی جٹھانی ہیں تو دیورانی بھی اپنی ایک نند کو لے کے دوسری جٹھانی کو جلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ پاکستانی سازشیں ہیں، اور وہیں پہ سمینہ کی یہ سازش سامنے آنا، سمینہ کی نہیں سوری مومنہ کی، کہ بلا سمینہ کے آتے ہی اس کے ایونٹس نکل رہے ہیں۔ پہلے تو اس کو اس کے میکے والے گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے، لوگوں کے کہنے پہ عیدی دیتے تھے، لوگوں کے کہنے پہ افطاری پہ بلاتے تھے، لوگ بیچارے بول بول کے تھک جاتے تھے کہ آسفا جی آپ کی بیٹی سوتیلی ہے، آپ اس کو پوچھتی نہیں ہیں، اور جہاں پہ کبھی سسرال سے گاڑی میں بیٹھ کے، وہ بھی بلا سمینہ کی، یہ لوگ اپنے میکے آ بھی جائیں تو لوگ کہتے تھے کہ اپنی بہن کو بھی تو بلا لیتے انکل، بیٹی کو تو بلا لیتے، اپنی بہن کو کیوں نہیں بلاتے، ایک ساس اور دو نندے ہی تو ہیں، ان کو بھی ساتھ لے آیا کرو۔ لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ایک بار پھر مومنہ نے یہ حرکت کر کے بظاہری یہ بتانے کی کوشش کی کہ میرے گھر والوں نے یہ ایونٹ سرپرائز رکھا۔ سرپرائز کیا ہوتا ہے؟ سرپرائز ایسا ہوتا ہے، پہلے تو یہ ایونٹ نہیں ہے، ایونٹ بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں گیدرنگ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ جس کو سرپرائز کہتے ہیں نا، اس میں سرپرائز میں یہ جو ڈیکوریشن سے، کیک سے کپڑے میچ نہیں ہوتے، اب سب کے کپڑے الگ تھے، لیکن مومنہ کی فیملی کے ریڈ اینڈ بلیک تھے، کیونکہ ریڈ اینڈ بلیک تھیم تھی ان کی ویڈنگ اینیورسری کی۔ پھر جی ایونٹ پہ بلایا تو تھیم ایسی بنا کے آئے جو کہ اینیورسری سے میچ ہوتی ہو، بچے کی برتھ ڈے ہو تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کچھ اور ہو، کسی اور کی برتھ ڈے ہو۔ ویسے تو آسفا فیملی، ہاں بچوں سے یاد آیا، کبھی بھی اپنے بچوں کے ٹائم پہ کبھی بلاتے نظر نہیں آتے، ہمیشہ بھول جاتے ہیں، کبھی جی چھوٹی بچی کیا ہے اس کی صاحبہ کی، اس کی برتھ ڈے ہو رہی ہے یا بیٹے کی برتھ ڈے ہو رہی ہے تو مومنہ کو گھاس بھی نہیں ڈالا جاتا، جہاں پہ جو اس کی بیبی ریویلنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ جینڈر ریویلنگ یا کیا جو بھی پریگنینسی ریویلنگ سوری کنزا کی، تو وہاں پہ بھی کہ مومنہ کو نہیں پوچھا جاتا، مومنہ کی طبیعت خراب ہو تو مومنہ کو نہیں پوچھا جاتا، لیکن مومنہ کے لیے اتنا بڑا ایونٹ کر دیا، اتنی مہربانی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے چینل پہ بھی ولاگ نہیں لگایا، آپ مہربانی چیک کریں، اور اتنے معصوم بنتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی تو وہ چھوٹی بیبی دودھ پیتی مومنہ بھابی وہ سے کیا پریم سے نکلی ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے لیے ایونٹ سیلیبریٹ ہو رہا، وہ اتنی ننھی بن گئی کہ ہے میرے لیے ایونٹ، بغیر وہ اس کے گفٹ کے میں آ بھی گئی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں نے اور علی بھائی نے بھی، بچوں نے بھی، ہم نے کنٹراس کر لیا۔ اور یہاں پہ سیدھی سی بات کہوں گی کہ یہ سب سے بڑا جوتا تھپڑ سسرال والوں کے منہ پہ ہے کہ دیکھ لو تم لوگوں نے مجھے کیا بلال کے گھر سے نکالا، اب میں تم لوگوں کو لات مارتی ہوں، میرے میکے والے چاہے مجھے لاکھ جوتے بھی ماریں گے، نہیں پوچھیں گے، مگر میں کبھی بھی اپنے میکے والوں کو برا نہیں کہوں گی۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا تھپڑ ہے علی
علی بھائی پہ جو مومنہ کے پیچھے لگ کے اپنے بلال بھائی کو دنیا کے سامنے رسوا کرتے رہے، اپنے بلال بھائی کے احسانوں کو بھول گئے اور اپنی بیوی کی زبان لگا کے اپنے بھائی بھابھی کی، ماں کی، بہن کی برائی کرتے نظر آئے، عائشہ کی برائی کرتے نظر آئے۔ لیکن مومنہ اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی برائی نہیں کر سکتی کبھی بھی سوشل میڈیا پہ۔ اور یہی چیزیں آمنہ کے اندر بھی ہے کہ آمنہ کا شوہر تمام لوگوں کو، ان کے گھر والوں کو استعمال کرتا ہے، جو الفاظ ادا کرتا ہے، جس طرح کی باتیں کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اس کے باوجود آمنہ چپ کر جاتی ہے، آمنہ کچھ نہیں کہہ پاتی۔ لیکن وہاں پہ علی بھائی چپ کر جاتے ہیں۔ ان تمام بہن بھائیوں میں یہ ہے، ان کو یوز کر لیتے ہیں لوگ اور یہ یوز ہو جاتے ہیں۔ وہیں پہ عائشہ جو بہت بنتی تھی، میری پیاری بھابھی مومنہ، میری جان مومنہ، میں تو فاری صدقے جاؤں، جو اپنی سگی بہن مریم کو اگنور کرتی ہے، دنیا کے سامنے ذلیل کرتی ہے، ان کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتی ہے، ان کے ساتھ ویسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں نا، کیا، اپنوں سے ٹھوکر لگے تو پتہ چلتا ہے، پھر عقل آتی ہے کہ کون کتنا اچھا تھا، ٹھوکر نہ لگے تو اس سے پہلے سبھی سچے اور اچھے لگتے ہیں۔ تو شاید میرے خیال میں مومنہ کی یہ والی حرکت بری لگی ہو، لیکن نہیں، پھر مومنہ کی پلازا پہ پہنچی ہوئی ہوگی اور وہی والی عائشہ جو آج والے ولاگ میں آمنہ کے کہہ رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ دیکھو میں ایسی ہوں، میں آمنہ کو چھوڑ دوں گی، میں آمنہ کے ساتھ ایسی ہو گئی، آمنہ نے منافقت کر دی۔ پھر مومنہ کے گلے لگی ہوئی ہوگی، اس کے اندر گھسی ہوئی ہوگی اور بولے گی لوگ ایسے بول رہے تھے مومنہ کے بارے میں، مومنہ نے ہمیں ایسے کر دیا، ہمیں ویسے کر دیا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، مومنہ بہت اچھی ہے، آپ لوگ غلط ہیں، وہ 5 عورتیں غلط ہیں جو ہمارے درمیان میں ایسے کرتی ہیں، اور مومنہ بہت اچھی ہے۔ مومنہ اپنے گھر والوں کو بلائے، گھر والوں کے ساتھ ایونٹ سیلیبریٹ کرے، گھر والوں کے ساتھ دعوتیں کرے، مومنہ بہت اچھی ہے۔ لیکن وہ 5 عورتیں بری ہیں جو ان کے بھائی بلال اور سمینہ کی فیور میں بات کرتی ہیں، ان کے لیے یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسے، کہتی ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ آپ لوگ پیار سے رہیں، ان کی دعوت کریں، وہ برے۔ اور پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہنے کے لیے کہ آپ تو مرچیں لگاتی ہیں، آپ تو برائی بہت کرتی ہیں، آپ کے اندر زہر بہت ہے۔ بھائی میرے اندر زہر ہے؟ زہر تو ان کے اپنے خود کے اندر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مومنہ کو یہاں پہ سمینہ اور بلال کو بلانا چاہیے تھا، اسی بہانے اس ایونٹ میں ہی بلا لیتی، سب کو دعوت بھی نپٹ جاتی۔ اتنا کھانا جو منگوا لیا تھا مومنہ نے، علی نے اتنا کھانا اپنے سسرال والوں کو کھلایا، اتنا کیک ویک آرڈر کیے، تو پھر بلا لیتی، کیا تھا، ایک تیر میں 2 شکار ہو جاتے۔ لیکن نہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلال بھی اب اپنے بیٹے کا جو ایونٹ ہے نا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ مجھے تو مطلب میرا مشورہ اگر مانیں تو پھر بلال کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اپنے سسرال والوں کو بلائے اور اپنے گھر کی یہ جو 3 خواتین ہیں بس ان کو بلائے اور اپنے بیٹے کا حقیقت جو سرمنی ہے اس کو سیلیبریٹ کر کے ان جیسوں کو ان کی اوقات دکھا دے کہ ہماری نظر میں بھی تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں نا ٹیٹ فار ٹیٹ، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ نا ایسی ہی زبان سمجھتے ہیں۔ مجھے بہت برا لگا، بہت دکھ ہوا کہ مومنہ جو ہے کس طریقے کی چال بازی والی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں تو مومنہ کو اتنا برا نہیں سمجھتی تھی، لیکن مومنہ اب جو دکھا رہی ہے بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کر کے دکھا رہی ہے، اپنے ساتھ علی کو بھی ملا لیا ہے، علی بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ اچھا یہ والی حرکتیں پاکستانی خواتین جو شادی شدہ خواتین ہیں نا وہ اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں کہ کس طریقے سے چال بازی سے سسرال والوں کو کنارے لگانا ہوتا ہے، کس کو جلانے کے لیے یہ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ سیدھا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ سمینہ اور بلال کو جلانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میری نظر میں تم لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم لوگ آئے ہوگے جہاں مرضی سے، اپنے اس سے آئے ہوگے، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو خیر اللہ ہدایت دے عائشہ کو عقل دے، سب سے پہلے تو میں کہوں گی عقل دے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔